مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس انسانیت کو شروع فرمایا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ طوفان نوح کے بعد سارے لوگ ختم ہو گئے تھے، پھر اللہ نے ان 80 مرد اور عورتوں سے اس دنیا کو دوبارہ بسایا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی نسلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا فرمایا، رسولوں کو پیدا فرمایا، اور یہ ایسے نہیں مل گیا درجہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام پر پہنچانے کے لیے اللہ نے بڑے بڑے امتحانات لی، بڑے بڑے امتحانات سے ان کو گزارا گیا، اور ایسے امتحان ہوئے جس کو اللہ نے خود کہا کہ یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، تو میں نے ابراہیم کا کیا ہے اور اس میں یہ کامیاب ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 واقعے قرآن میں ذکر فرمائے، لیکن یہ واقعے ایک طرف سے نہیں، پورا واقعہ ایک جگہ پر نہیں، کیونکہ قرآن کوئی کہانیوں کی، قصوں کی کتاب نہیں، یہ تو واعظ و نصیحت ہے۔ جس واقعے کی جہاں پر ضرورت ہوئی، جتنی ضرورت ہوئی، اللہ نے اتنا ذکر فرما دیا، باقی کو آگے ذکر فرمایا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 واقعوں کا ذکر فرمایا۔ ایک واقعہ تو اللہ نے وہ ذکر فرمایا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو بادشاہ وقت کو خدا مانتے تھے، جو اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا اس کو خدا مانتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تینوں واقعات کو ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی امت کو دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، رشتہ داروں کو دیکھا، تو وہ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ستاروں کی پوجا کیوں کی جا رہی ہے، جبکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، بنانے اور بگاڑنے والا اللہ ہے، تو یہ ستاروں سے کیا مطلب؟ اور ان ستاروں کی طرف توجہ فرمائی، اور توجہ فرما کر اپنی امت کو اس سے رک جانے کی تعلیم دی کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ پورا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سمجھایا۔ ایک دم ڈائریکٹ منع کرنے کے بجائے آپ نے کبھی فرما دیا کہ بھائی یہ ستارہ جو نظر آ رہا ہے یہ تو رب معلوم ہوتا ہے، تو خدا معلوم ہوتا ہے۔ سب خوش ہو گئے کہ ابراہیم کے سمجھ میں آ گئی، لیکن جب ستارہ ڈوبنے لگتا ہے، اس کا نور ختم ہونے لگتا ہے صبح کے ٹائم، تب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جو ڈوبنے لگے اور اپنے نور کو نہ بچا پائے وہ خدا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر فرمایا۔ کبھی چاند کی پوجا کرنے والوں کے بیچ میں پہنچ گئے اور جا کے پوچھا کہ ہاں چاند تو خدا معلوم ہوتا ہے، یہ تو رب معلوم ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ چاند گھٹنے لگا اور ڈوبنے لگا اور اس کا نور ختم ہونے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کہ جو ڈوب جائے، جس کا نور ختم ہو جائے، جو چھوٹا رہ جائے، اس کو خدا نہیں منایا جا سکتا ہے، یہ بھی خدا نے۔ تو سورج کی پوجا کرنے والوں کے بیچ میں پہنچ گئے، ان سے بھی کہا
یہ تو بہت بڑا خدا معلوم ہوتا ہے، آدھا ربی آدھا اکبر، تو بہت بڑا رب معلوم ہوتا ہے، یہ پورا دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ لیکن جب شام کو یہ ڈوبنے لگا اور اس کا نور ختم ہونے لگا تو ابراہیم علیہ السلام پھر فرمایا کہ نہیں، جس کا نور ختم ہونے لگے، جو خود ڈوب جائے، وہ دوسروں کو کیا بچا سکتا ہے؟ جس کو خود موت واقع ہو جائے وہ دوسروں کی کیا خبر گیری کر سکتا ہے؟ اس کو کیسے خدا منایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک واقعہ ایسا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بنا کر اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اے لوگوں تم یہ حرکت مت کرنا۔ ابراہیم نے دیکھو کس طرح سمجھایا ہے اپنی امت، کس طرح سمجھایا۔ حالانکہ اگر ہم آج غور کریں تو ابھی بھی ہم لوگوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر شادی کی تاریخ رکھی جاتی ہے تو ڈوبتا چاند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ستارے کی پوجا نہیں ہے۔ یہ قرآن جس کو ذکر کر رہا ہے، شرک ذکر کر رہا ہے، کیا وہ چیز نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر چاند ڈوب رہا ہوگا اور اس وقت اگر شادی کر دی جائے گی تو پھر ہماری لڑکی بھی ڈوب جائے گی؟ اس چاند میں کیا طاقت ہے جو کسی کو ڈبو دے؟ وہ خود ڈوب رہا ہے، تمہیں کیا ڈبائے گا؟ جو خود مر رہا ہے اسے تمہیں کیا بچائے گا؟ جس کا خود نور ختم ہو رہا ہے وہ تمہارا کیا نور بچائے گا؟ لیکن ایمان والوں کے درمیان میں نہ جانے کتنے گھروں میں لوگ آتے رہتے ہیں شادی کی تاریخ پوچھنے کے لیے۔ کسی کو تاریخ بتا دی تو وہ کہتے ہیں کہ عورتیں اس تاریخ کو نہیں ماننے۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں ڈوبتے چاند کی تاریخ ہے۔ مولوی صاحب ایسی تاریخ نہیں بتا سکتے، یعنی مولوی صاحب بھی اس چاند کو مانے کہ یہ چاند ڈوبے گا تو ہماری لڑکی بھی ڈوب جائے۔ یہ عورتیں وہاں سے کہلواتی۔ معلوم یہ ہوا کہ آج بھی عقیدہ ہمارا ستاروں سے جڑا ہوا ہے، چاند سے جڑا ہوا ہے، سورج سے جڑا ہوا ہے، جبکہ قرآن صاف صاف ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر فرما رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جو مر جائے وہ تمہاری کیا پوری کر سکتا؟ وہ اپنی موت نہیں بچا سکا تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم دیکھیں کتنے لوگوں کو جن کو موت واقع ہو گئی ہے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو کرتا دھرتا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ساری بگڑی تو یہی بن جائے گی، گاڑی کو سلام کرا لاؤ، بچے کو سلام کرا لاؤ، فلانے کو سلام کرا لاؤ۔ یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان کے اندر موجود ہے جس کو قرآن کتنے کھلے لفظوں میں ذکر فرما رہا۔ کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری ساری چیزوں کو پورا کرنے والا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ تمہاری ضرورت پورا کرے گا، یہ جس کو موت واقع ہو جائے گی وہ تمہاری ضرورت پورا کرے گا۔ کیسے تمہارے عقیدے؟ اس واقعے کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ دوسرا واقعہ اللہ نے ان مورتیوں کے پوجا کرنے والوں کا بھی ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار کہتے ہیں یہ مورتیاں تمہارا کیا بنائیں گی، کیا بگاڑیں گی، کیسے بنائیں گی، کیسے بگاڑیں گی، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سارے لوگ گئے ہوئے تھے اور ساری مورتیاں توڑ دی ابراہیم علیہ السلام نے، اور ایک بڑی مورتی کے کندھے پر کلاڑی رکھ دی اور اس کے بعد اپنے گھر آ گئے۔ جب لوگ لوٹ کر کے آئے دیکھا کہ سب مورتیاں ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں، کہا کوئی نہیں ہو سکتا ہے سوائے ابراہیم کے، وہی مورتیوں کو برا بھلا کہتا ہے، ورنہ تو پورے ملک میں کوئی مورتی کو برا بھلا کہنے والا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، تم نے یہ کام کیا؟ کہنے لگے چلو دیکھیں کیا ہو گیا۔ آئے وہاں پر جہاں ساری مورتیاں دیکھیں، سب سے بڑی مورتی جو تھی اسے کندھے پہ کلاڑی رکھ دی تھی، کسی نے تو توڑی ہے، دیکھو یہ کیا کلاڑی لے کر ہوا ہے، کسی نے سب کو مار دیا اپنے چھوٹوں کو۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بول نہیں سکتی، ہاتھ چلا نہیں سکتی، کیسے سب کو مار دے گی؟ ماں جو ہاتھ نہ چلا سکے، جو بول نہ سکے، وہ تمہاری ضرورت کیسے پورا کر دے گی؟ مجھے تو یہ سمجھا دو، میں اس کو مان جاؤں گا۔ کس انداز سے، پیارے پیارے انداز سے ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعوں کو قرآن میں ذکر فرمائے۔ اسی میں سے قربانی کا واقعہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو قربان کرنے کا واقعہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ کتنی بڑی امتحان تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ بیٹے کی گردن پر چھری چلانا کوئی آسان بات نہیں ہوا کرتی، کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کو آدمی سن کر کے سرسری گزر جائے۔ یہ وہ واقعہ نہیں ہے، دنیا میں کسی نبی کا ایسا امتحان نہیں ہوا کہ اس کے بیٹے پہ گردن چھری چلانے کا حکم دے دیا گیا۔ کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں
اس لیے کہ ان کے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ نے عطا فرمائے اور ایک اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور یہ بھی بڑے امتحان کے بعد۔ بڑھاپا آ گیا، ہڈیاں گلنے لگی، کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، دعائیں مانگ رہے اللہ اولاد دے رہے، اولاد نہیں، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، یہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ لوگ جا رہے ہیں کہیں، جا کے کہتے ہیں ہم وہاں سے اولاد مانگ لائے، کوئی کہہ رہا ہم فلاں جگہ سے مانگ لائے، کوئی کہہ رہا ہم فلاں جگہ سے مانگ لائے، ابراہیم تم بھی چلے جاؤ، نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ بڑھاپا آ گیا، اس بڑھاپے میں جا کر پھر اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان دونوں بیٹوں میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں لکھا ہوا ہے 1,00,000 نبی پیدا ہوئے، 1,00,000 نبی، یہ ایسے پیدا ہوئے، یہ جب پیدا ہوئے ہیں جب ابراہیم کو ہر موت سے گزارا گیا ہے، جب کوئی پوری طریقے سے اللہ کی باتوں کو مانتا ہے پھر اللہ اس کو نوازتا ہے۔ یہاں کرے اولاد ہی نہیں ہوگی، بغیر اولاد کے چلے جائیں گے دنیا سے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، کیونکہ یہ وہاں سے نہیں مانگتے، وہاں جا کے نہیں مانگتے، وہاں نہیں کہتے، سب لوگ لے رہے ہیں اولاد، اور یہ اپنے ہی پر اللہ ہی پر ٹکے پڑے۔ کیسے کیسے تانے، نہیں اللہ ہی اولاد دے دے، پھر اللہ نے کیسی اولادیں دی، اولادوں میں نبی در نبی پیدا ہوتے چلے گئے، ایک بیٹے کی اولاد میں 1,00,000 نبی پیدا ہو رہے۔ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی اولاد میں اللہ نے ایک ہی نبی پیدا فرمایا، لیکن ایک نبی جو سب پر بھاری تھا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبی مقتدی بن گئے اور آپ اکیلے امام بنتے۔ یہ دونوں کس کو عطا ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، کیوں؟ قربانی کری، قربانیاں دی، اولاد قربان کر دی، خاندان قربان کر دیا، مال و دولت قربان کر دیا، اپنا ملک قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے نام پر، کسی چیز کو بھی نہیں سمجھا اللہ کے مقابلے۔ جب یہ کیا ہے تب جا کر 1,00,000 نبی اولادوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ فرمایا تم بھی اگر اللہ کی مان کے چلو گے، تمہاری اولادوں میں اللہ ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دے گا، ایسے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے دنیا سرفراز ہوگی اور دنیا اس سے کامیاب ہو۔ اور اگر تم بھٹک گئے تو تم ہی ان سب چیزوں کو سمجھنے لگے، نہیں چاند سے بھی کام ہوتا ہے، سورج سے بھی کام بن جاتا ہے، قبروں سے بھی کام بن جاتا ہے، فلاں جگہ سے بھی کام بن جاتا ہے، بس یہ کام ہی سمجھتا رہ گیا اور اللہ کی طاقت کو نہیں سمجھا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی نسلوں میں بھی آہستہ آہستہ ایمان لے لیا جاتا ہے۔ سارے لوگ پیدائشی مسلمان نہیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب مسلمان، لیکن جن لوگوں نے قدر نہیں کی ایمان سے باہر نکال دیے گئے۔ تو نوح علیہ السلام آئے، پھر لوگوں کو مسلمان کیا، 80 لوگ مسلمان ہوئے، باقی سب مرتد ہوئے، سب کفر پر چلے گئے۔ اس کے بعد پھر ایمان کا ڈنکا بجا، پھر انہی کی نسلیں ایمان لائیں، اور پھر انہی کی نسلوں نے پھر قدر نہیں کی تو پھر کفر میں چلے گئے۔ یہ تو عہدہ چلایا ہے شروع سے، جو قدر کرے گا اس کی نسلوں میں ایمان باقی رہے گا، اور جو قدر نہیں کرے گا اس کی نسلوں سے ایمان چھین لیا جائے گا۔ ہم یہ نہیں ہے ہم نے پیدا ہو گئے مسلمانوں کے گھر میں تو ٹھیکہ ہو گیا ہے، اب ساری نسل مسلمان ہی ہوگی، نہیں، کل کی پتہ نہیں کل کی ہماری نسل کہاں جا کے ٹھہرے گی۔ اگر ہم اللہ کو صحیح طریقے سے مانیں گے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی رکھے گا، اور اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو ہماری اولادوں سے ایمان لے لیا جائے گا، اور ہم بھی نہ جانے کہاں کہاں پوجا کرتے گھوم رہے ہوں گے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب۔